بھی اور اقبال بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو خلافت ہے جسے بچانے کے لیے مسلمان جان پہ کھیل رہے ہیں وہ تو خلافت اسلامی ہے ہی نہیں، وہ تو ایک مسلم امپیریلزم ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم امپیریلزم کو ختم کر دیا جائے، اور مسلمان امپیریلسٹ جہاں جہاں بیٹھے تھے جس خطے پہ انہوں نے اس کے خلاف فتوے حاصل کیے اور فتوے نشر کیے، لیکن اقبال اور قائد اعظم ہر دو اتا ترک کی عظمت کے گن گاتے رہے۔ طریقے خلافت میں قائد اعظم کا تو حصہ نہیں تھا، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اس میں پڑھنا چاہیے، وہ یہ اس کے بھی خلاف تھے کہ گاندھی نے جو ہمارے ملا طبقہ تھا اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ایک جگہ پہ لے گئے، جو وہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ تو کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، وہ ایجیٹیشنل پالیٹکس جو گاندھی چاہتے تھے اس کے خلاف تھے، سو اس لحاظ سے وہ خلافت موومنٹ سے دور رہے، اور وہ موومنٹ آپ کو پتا ہے کہ بہت ضروری تھی جہاں تک مسلمانوں کی شناخت کی کیا سوال تھا، مگر جناح صاحب کیونکہ کانسٹیٹیوشن لائر تھے وہ ذرا اس سے الگ رہے۔ خلافت ایجیٹیشن جب سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی شکل میں آیا، ایک تو یہ کہ جناح صاحب خلافت سے ایگری ہی نہیں کرتے تھے بالکل، وہ کمال اتاترک کے بہت قائل تھے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب ماس پالیٹکس شروع ہوگی ہندوستان کے اندر تو بلوے فساد شروع ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اور زیادہ وائلنس ہوگی، تو وہ آئسولیٹ ہو گئے بالکل۔ مولانا شوکت علی نے انہیں بڑھ کے حملہ کرنے کی بھی کوشش کی اس کانفرنس کے اندر، مگر وہ بیچ بچاؤ ہو گیا، اور وہ مگر جناح صاحب بالکل آئسولیٹ ہو گئے تھے۔ پھر جناح صاحب نے خود سول ڈس اوبیڈینس شروع کیا ڈائریکٹ ایکشن کی شکل میں سن 46 میں، تو اس کو وہ ہینڈل نہیں کر پائے اور اس میں خاصا خون خرابہ ہوا۔ رتی جناح سے ان کی شادی کسی رومانوی مہم جوئی سے کم نہیں، کہا تو یہ جاتا ہے کہ خود رتی جناح ان کے شہر میں گرفتار ہوئی، البتہ اس کا انجام ایک المیے پر ہوا، اور یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ اس المیے کے پس منظر میں ٹکراؤ اصول کا تھا یا روایت کا۔ دونوں کی ایج میں بہت فرق تھا، جناح کی قائد اعظم کی زندگی کی عمر میں اور رتی کی عمر میں جب دونوں کی شادی ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو سماجی اور معاشی پس منظر تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ رتی جناح جو ہے بہت بڑے سرمایہ دار کی وہ صاحبزادی تھیں، اور وہ پارسی خاندان جو کہ بامبے میں اور اس کے دوسرے علاقوں میں انہوں نے بہت سے کام کیے ہوئے تھے، ہاسپٹل بنائے تھے، کالج بنائے تھے، لائبریریز بنائی تھیں۔ ان کا جو کلچر تھا، انٹلیکچوئل کلچر بھی اور سوشل کلچر بھی، وہ بہت مختلف تھا۔ جناح کا جو بیک گراؤنڈ ہے، قائد اعظم کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ ان کے بیک گراؤنڈ سے بالکل مختلف تھا۔ جناح صاحب بہت ڈیووٹڈ شوہر تھے، یہ بھی پتا ہے ہمیں، اور بہت پیار کرتے تھے رتی جناح کو۔ رتی جناح صاحبہ جن کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتی تھیں، انہوں نے کچھ ایسی چیزیں شروع کر دی تھی جو جناح صاحب کو پسند نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ ذرا کھچ گئے تھے اس سے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ اسے پیار نہیں کرتے تھے، مگر کئی دفعہ ہوتا ہے، جیسے آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو آپ بار بار اصرار کرو کہ یہ مت کرو، اور وہی انسان وہ پھر وہی چیز کرے جو اس کے لیے خراب ہے، تو انسان ذرا کھچ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بات نہیں تھی کہ وہ کرول تھے، کیونکہ جو کرولٹی انہوں نے رتی کو دکھائی شاید اپنے اوپر زیادہ کرولٹی دکھائی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اپنے وہ بامبے میں اپنے گھر میں ایک پارٹی دی ہوئی تھی جس میں شہر کے بہت سی جو اپر کلاس کے خواتین حضرات ہیں وہ موجود تھے، اور ان کی رتی جناح صاحبہ کے جو لباس ہے اس پہ ایک مہمان خاتون نے کچھ انگلی اٹھائی یا اشارہ کیا، تو وہ بھی قائد اعظم کو پسند نہیں آیا تھا، اور انہوں نے اس کا ریئیکٹ جو ہے وہ خاصا اپنی جو ان کے عام روزمرہ کی زندگی میں جو ان کا سٹائل تھا اس کے مقابلے میں قدر ہاش طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا۔ بات تو یہ ہے کہ مطلب وہ دوائیاں وغیرہ ایسی انہوں نے لینی شروع کر دی جو ان کے لیے اچھی نہیں تھیں، اور جناح صاحب نے بہت کوشش کی کہ وہ چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے نہیں چھوڑا تو پھر وہ ناراض ہو گئے، کھچ گئے۔ اس آپ کانٹیکس میں دیکھیں تو ہر انسان یہی کرتا ہے، کیونکہ انسان ناراض ہو جائے، اب کوئی شرابی ہو وہ پیتا جائے اب اسے کہیں کہ بند کرو، تو انسان ذرا ناراض تو ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ دیکھیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رتی جناح کی قبر پہ جانا اور وہاں پر کچھ دیر ٹھہرنا
اور پھر آخر میں بہت خاموشی سے الوداع کہہ کے پاکستان آنا، چونکہ شاید ان کو احساس تھا کہ وہ دوبارہ سے واپس نہیں جا سکیں گے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی بیوی سے جو لگاؤ، محبت اور رفاقت تھی وہ اپنی جگہ بڑی اہم تھی. قائد اعظم کی زندگی میں فیئر پلے کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اگر عام آدمی کو دیکھا جائے تو وہ دوسروں سے تو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس اصول کی سختی سے عملداری کریں، لیکن اپنے اوپر اس اصول کی کوئی خاص پاسداری نہیں کرتے. قائد اعظم کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس معاملے میں جتنے سخت دوسروں کے بارے میں تھے اس سے زیادہ سخت اپنے بارے میں تھے. 1982 میں جب میں قائد اعظم پر ریسرچ کے سلسلے میں ایم ایچ سید مرحوم اب ہو چکے ہیں، ان کے گھر گیا کراچی میں، تو ان سے میں نے انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ جو قائد اعظم پہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے جو 45 میں چھپی، قائد محمد علی جناح اے پولیٹیکل اسٹڈی اس کا ٹائٹل ہے، کہ اس میں آپ نے قائد اعظم کی مرضی سے وہ کتاب لکھی ہے یا اپنے طور پہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں نے اپنے طور پہ لکھی ہے، بلکہ ہوا یوں جب کتاب تقریباً کمپلیٹ میں خفیہ لکھتا رہا، اور جب کتاب تقریباً مکمل ہو چکی تب قائد اعظم کو پتہ چلا کہ یہ کتاب میں جناح صاحب کے بارے میں لکھ رہا ہوں. تو انہوں نے once he called me in my office, in his office, تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ look Mr. Syed, I have heard that you are writing a book on me. تو کہہ رہے میں کانپنا شروع ہو گیا. قائد اعظم صاحب کو بہت روب تھا، تو کانپتے کانپتے میں نے تھوڑی جرت کر کہا یس سر. تو انہوں نے کہا look Mr. Syed, either you have to write a book on me or you have to do a job as my private secretary. You have to choose one thing out of these two. تو یہ کیونکہ ان کا میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ امپریشن چھوڑیں کہ میرے کہنے پہ تم نے یہ کتاب لکھی ہے. تو میں نے کہا سر اب تو کتاب میری مکمل ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ میری سیکرٹریشپ چھوڑ دیں. تو پھر میں نے 44 میں سیکرٹریشپ چھوڑ دی اور 45 میں کتاب چھاپی. یہاں تک یہ بات کہی گئی ہے کہ قائد اعظم کی ذات میں اس طرح کا ایک شخصی تضاد تھا کہ وہ ایک طرف ایک باورچی کو اس وجہ سے نکال دیتے ہیں کہ اس نے سبزی ترکاری خریدنے کے لیے جو پیسے تھے اس میں سے کچھ بچا لیے سارے خرچنے کے خرید میں، اور دوسری طرف اتنی دریا دلی سے کہ بر صغیر کے ہندوستان پاکستان دونوں کی دانشگاہوں کو اداروں کو اپنی جائیداد میں سے اپنی جمع پونجی میں سے انہیں خطیر رقم دیتے ہیں کہ تاکہ وہ تعلیم کا فروغ کریں. تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیسہ بچانے پہ سزا نہیں دے رہے، اس میں کنجوسی نہیں ہے، بددیانتی پہ سزا دے رہے ہیں. کہ بددیانتی کیوں کی؟ جو پیسے لے کے گیا آدمی جو چیز خریدنے کے لیے وہ اتنے ہی پیسے خرچ ہونے چاہیے، نہیں خرچ ہوئے تو بتانا تھا. تو ایک بددیانت آدمی کو قائد اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، انہوں نے رخصت کر دیا. کہ سردار نصرت سے کسی پوچھا تھا کسی برٹش جرنلسٹ نے کہ واٹ از دا ریزن فار مسٹر جناح's continued hold over the Indian Muslims. اس وقت پارٹیشن نہیں ہوا تھا. For so many years when before him no Indian Muslim leader had been able to retain his hold over the Muslims of India for any length of time. تو سردار نصرت کا جواب سنیے کہ انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح is so clever that no one can deceive him, so fearless that no one can intimidate him, and so honest that no one can purchase him. What an excellent statement. So fearless that for so many years when before him no Indian Muslim leader had been able to retain his hold over the Muslims of India for any length of time. تو سردار نصرت کا جواب سنیے کہ انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح is so clever that no one can deceive him, so fearless that no one can intimidate him, and so honest that no one can purchase him.
What an excellent statement.